امسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو الرب الكريم كلنا خطاؤون وخيرنا التوابون افتح له. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدة نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم کا یہ 27واں پارہ ہے سورہ القمر، اور سورہ قمر کا یہ دوسرا رکوع ہے. سورت کی ابتدا میں اس کا ذکر ہوا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. اقتربت الساعہ، قیامت بالکل قریب آ چکی ہے. اور اس قیامت سے مراد وہ قیامت ہے کہ جس کو قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے، جب زمین و آسمان روئی کی گھالوں کی طرح اڑ جائیں گے. یہ جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، سب ختم ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح عدم سے یہ ساری چیزیں بنائی، پھر اللہ پاک ان کو وجود عطا کرے گا، پھر اللہ پاک بنائے گا. تو اس قیامت کبریٰ کا ذکر ہے کہ وہ گھڑی قریب آنے والی ہے. اللہ کے آخری نبی آ چکے، اب ان کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، قیامت تک یہی نبی رہیں گے، اب قیامت نے آنا ہے. اور پھر اس صورت کے ابتدا کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا، اور خاص کر قیامت کے بعد میدان حشر کے اندر، عالم آخرت میں، دنیا میں جو نافرمانی کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے، کفر و شرک کی زندگی گزار کر گئے ہوں گے، انہیں طرح طرح کی سزائیں دی جائیں گی. اور اللہ کی پکڑ میں وہ لوگ آئیں گے، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور پھر اس صورت کے اندر 4 ایسی قوموں کے واقعات کا ذکر کیا اجمالاً، کہ جو دنیا میں بڑی مضبوط سمجھی جاتی تھی، اور اشارہ اس طرف کیا کہ ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا، یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. عذاب کے اگر 100 حصے ہوں تو ان میں سے 99 حصے اس سے بڑھ کر آخرت میں عذاب ملے گا نافرمانوں میں. دنیا میں یہ ایک جھلک ہے، لیکن جن کو عذاب کی ایک جھلک دکھلائے گی، کبھی ان قوموں کی کہانیوں کو پڑھو، ان قوموں کے واقعات کو پڑھو، اور غور اور فکر کرو کہ یہ ایک جھلک ہے. اور جھلک کی یہ کیفیت ہے کہ اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے کہ جن کو دنیا میں کہا جاتا تھا کہ یہ پہاڑوں کی طرح مضبوط قومیں ہیں ہر اعتبار سے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے عذاب کے سامنے مچھر اور مکھیوں کی طرح کٹ رہے تھے. ان کی طاقت مچھر اور مکھیوں سے بھی کم تھی اللہ کے عذاب کے سامنے. تو جب آخرت میں اس سے 99 گنا زیادہ عذاب ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عذاب کی کیا کیفیت ہوگی. اسی لیے اس صورت کے اندر ہر قوم کا ذکر کرنے کے بعد ہر قوم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي،
اے سامع، اے سننے والے، کیسا لگا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ یہ ڈرانے کی ایک جھلک تھی جو ان قوموں پر عذاب آیا، اور خاص کر 5 قوموں کا ذکر کیا، جن میں قوم نوح، سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ ہوا گزشتہ دروس میں۔ قوم نوح بڑی طاقتور قوم تھی، اور اسی طرح پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوا۔ 2 قوموں کا ذکر ہو چکا، قوم نوح اور قوم عاد۔ قوم نوح کی طرح قوم عاد بھی بڑی طاقتور قوم تھی۔ پچھلے درس میں آپ سن چکے کہ 300 سال کی عمر کے بعد تو بعض ان کے بچے جوان ہوتے تھے، اور 700 سال تک ان کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، وہ بوڑھے نہیں ہوتے تھے، جوان رہتے تھے۔ اور اتنی طاقتور قوم یہ تھی کہ بعض روایت میں جو ان میں ظالم قوم تھی، جن کا تذکرہ آج کے درس میں آئے گا، قوم لوط کا، کہ یہ بڑی چٹان اٹھا کر پھینکتے تھے اور کئی لوگ یا کئی لشکر اس کے نیچے آ جاتے تھے۔ ایسی طاقتور قومیں تھیں، اور بڑے بڑے چٹانوں کے اندر اپنے گھر تراشتے تھے، بڑے بڑے ڈیم بناتے تھے۔ ایسی قومیں، اور ایسی قوم جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی عذاب کی ایک جھلک آئی، تو وہ مچھر اور مکھیوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے اور کٹتے ہوئے اور مرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ ایسی قومیں ہیں۔ تو اس سے اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تم نے کیا حاصل کیا ان قوموں کے واقعات سے۔ قرآن تو کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو۔ بار بار اس کا بھی ذکر آیا ہے اس صورت کے اندر کہ اے سننے والے، ہم نے قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے، آسان کر دیا ہے۔ ان قوموں کے واقعات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ ان سے تم نصیحت حاصل کرو اور خبردار ہو جاؤ کہ کہیں نافرمانیاں کر کے اللہ کی عذاب کی جھلک آ گئی تو ان قوموں کی طرح، وہ تو طاقتور قومیں تھیں، ہم میں تو وہ طاقت بھی نہیں ہے، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ اور پھر آخرت میں جب اللہ کا عذاب آئے گا، اگر نافرمان ہی اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں کیا کیفیت ہوگی؟ دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو اس لیے ان قوموں کے جو واقعات اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، یہ قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت اور نصیحت کے لیے کہ انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ اور عبرت اور نصیحت کس طرح حاصل ہوگی؟ کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی سنتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، نافرمانی ہی کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر اس سننے کا یا اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ فائدہ اسی میں ہے کہ ان واقعات کو سن کر انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے۔ وگرنہ آج کل بھی یہ جھلک آپ دیکھتے رہتے ہیں، بہت سی ایسی جھلکیں کہ جب اللہ کی عذاب کی صورت میں کوئی آفت، کوئی بلا آ جاتی ہے تو انسان جو اپنے آپ کو بڑا مضبوط، بڑا طاقتور، ہر ایک پر اس کا راج یہ سمجھتا ہے، لیکن وہ خس و خاشاک کی طرح، تنکوں کی طرح بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ سونامی کی صورت میں آپ دیکھیں، زلزلوں کی صورت میں آپ دیکھیں، انسان کیا کر سکتا ہے؟ عاجز ہو جاتا ہے وہاں۔ تو پھر کیوں نہ انسان ایک فکر والی زندگی گزارے اور اپنے اندر انقلابی تبدیلی لائے ان واقعات کو۔ تو اس صورت کے اندر اس لیے بار بار اسی کا ذکر ہے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم نوح، قوم عاد کا تذکرہ ہوا، آج قوم سمود کا ذکر ہے، اور قوم سمود کا ذکر بھی بار بار گزر چکا ہے۔ تکراراً ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور قوم سمود بھی یہ قوم عاد کی باقیات تھی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، آزمائش کے لیے اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی بھیجی، اور پھر جو پابندیاں لگائیں ان پر پورے نہیں اترے، اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا ایسی چیخ کی صورت میں، ایسی آواز کی صورت میں کہ وہی قوم جو اکڑ اکڑ کر چلتی تھی، جو طاقتور قوم تھی، وہ خس و خاشاک کی طرح۔ آج کے درس میں اس طرح ذکر ہے کہ جس طرح جھاڑیاں بھوسا بن جائیں، پرانا بھوسا بن جائے، اس طرح وہ قوم پڑی ہوئی تھی، ہلاک ہو چکی تھی۔ اور اسی طرح قوم لوط، جنہوں نے حدیں پار کر دی تھی، تو اللہ کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ایسا عذاب دنیا میں کسی اور قوم پر نہیں آیا۔
تو اشارتاً اس کا بھی ذکر ہے۔ اور پھر آگے 5ویں قوم فرعون کا ذکر ہوگا کہ وہ بھی اپنے آپ کو صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، خدا تو بہت ہیں لیکن ان میں سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ میں آیا تو وہ بھی ایک مچھر کے برابر بھی اس کی طاقت نہیں تھی اللہ کی طاقت کے سامنے، اور پھر وہ بھی چیخ رہا تھا، وہ بھی عاجز بنا ہوا تھا۔ تو یہ عبرت ہیں سننے والوں کے لیے کہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ کذبت ثمود بالنذر، تحقیق جٹلایا قوم سمود نے بالنذر، ڈرانے والوں کو، یعنی پیغمبر کو، حضرت صالح علیہ السلام کو جب وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اس قوم نے جھٹلایا۔ فقالوا، اور اس قوم نے کیا کہا؟ فقالوا، کہا ابشرا منا، کیا ایک بشر، ایک انسان جو ہم میں سے واحداً ایک ہے، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کی بات مانیں گے، انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم نے اس کی بات مانی تو ہم تو خسارے میں، گھاٹے میں پڑ جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، وسعر، اور گھاٹے کا یہ سودا ہوگا۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اس پر، یہ ازراہ مذاق اور طنز کہا کرتے تھے قوم سمود، اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ، کیا اس پر نصیحت اتری ہے، مِن بَيْنِنَا، ہم سب کو چھوڑ کر، کیا ہم میں سے یہی شخص ملا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کا طنز اور مذاق کرتے تھے۔ اَأُلْقِيَ الذِّكْرُ، کیا اتری ہے نصیحت، علیہ، اس پر، مِن بَيْنِنَا، ہم سب میں سے، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ ہم تو اس کو جھوٹا، اشر اور بڑائی مارنے والا سمجھتے ہیں۔ اشر اس کو کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنی بڑائی بیان کرے کہ میں ایسا ہوں، تو یہ تو صرف اپنی بڑائی مارتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ مجھ پر نصیحت اتری ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سَيَعْلَمُونَ، یہ جان لیں گے، غداً، کل ہی کو، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کون جھوٹا ہے اور کون بڑائی مارتا ہے۔ انا مرسل الناقہ، یہ لو ہم بھیجتے ہیں ایک اونٹنی کو، فتنۃ لہم، آزمائش بنا کر ان کے لیے۔ یہ واقعہ بھی سن چکے ہیں کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ سرخ پہاڑ ہے، اس سے اونٹنی نکال کر دکھا دیں، اس پہاڑ سے اونٹ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکل جائے۔ تو جیسے مطالبہ کیا تو اللہ نے فرمایا لو انا مرسل الناقہ، ہم بھیجتے ہیں اونٹنی کو، لیکن فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش بنا کر، فرتقبہم واصطبر، آپ انتظار کریں اور سہتے رہیں۔ یعنی پیغمبر کو کہا گیا کہ انتظار کریں اور سہتے رہیں، اب ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، جو نافرمان قوم ہے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ انہیں متنبہ کر دیں، آپ انہیں بتا دیں، ان الماء قسمہ، وہاں جو پانی تھا، پانی کا کنواں تھا، ساری قوم اور سب قوم کے جانور اس کنویں سے، اس گھاٹ سے جا کر پانی پیتے تھے، کافی وافر مقدار میں کنویں میں پانی تھا، لیکن اونٹنی کی جسامت ایسی تھی، کیونکہ اللہ کی نشانی تھی کہ وہ جب گھاٹ پر جاتی تو ایک دن سارے کا سارا پانی پی جاتی تھی، سارے کا سارا پانی۔ تو ان کے جانوروں کے لیے کوئی پانی نہیں رہتا تھا اور کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ تو اب یہاں بھی ایک آزمائش آ گئی اور اللہ کے نبی نے پانی تقسیم کر دیا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، دوسری دن پھر یہ اونٹنی نہیں آئے گی گھاٹ پر، تم سب کے جانور پانی پئیں گے، لیکن جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن یہ سارے جانوروں کے برابر دودھ بھی دے گی، جو قوم ہے اس کو دودھ بھی دے گی اتنا زیادہ، اور دوسرے جانور پھر جب دوسرے دن آئیں گے تو پھر یہ اونٹنی اس دن نہیں آئے گی، پھر وہ سب اب پانی پئیں گے۔ تو اس طرح باریاں مقرر کی اور قوم کو کہا کہ دیکھنا ایک دوسرے کی باری پر اپنے جانوروں کو نہ لانا، ایسا نہ ہو کہ اونٹنی کے پینے کی باری ہو اور تم اپنے جانوروں کو لے آؤ۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ فنا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ ہم نے خبردار کر دیا ان کو پانی کی تقسیم پر ان کے درمیان، کل شرب محتضر، کہ ہر گھاٹ پر اپنی باری پر آئے، کہ اونٹنی کی باری ہو تو پھر دوسرے جانور نہ لے کر آئے جائیں۔ فنادوا صاحبہم، پھر ان میں سے ایک شخص اپنے دوست کو پکارا، اپنے ساتھی کو پکارا نافرمانوں میں سے،
فتعاتوا، پھر اس نے اپنا ہاتھ چلایا، فعقر، اور اونٹنی کو کاٹ دیا، یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا اس نے، اور ہاتھ چلایا اپنے ساتھی کی مدد سے۔ یہ واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، اللہ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب آیا۔ پیغمبر نے کہہ دیا کہ کل سے تمہاری شکلیں تبدیل ہونا، تمہارا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور انتظار کرو اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے چنگاڑ کی صورت میں۔ اور واقعی کل کو جب اٹھے تو دیکھا سب کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، سب کے رنگ کے، اور اب یقین ہو گیا کہ عذاب میں تو ہم مبتلا ہوں گے، عذاب تو آئے گا، لیکن کیوں نہ حضرت صالح کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو پھر اس کے پیچھے پڑ کے لمبا واقعہ ہے، تو یہاں اشارتاً کہ پھر جب اللہ کا عذاب آیا اس صورت پر، کیسا لگا پھر اللہ کا عذاب؟ کوئی بچ سکا اللہ کے عذاب سے؟ نہیں۔ تو اسی کا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پھر کیسا لگا میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا، خوف دلانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بس ایک ہی آواز تھی، ایک ہی چیخ تھی جو عذاب کی صورت میں آئی۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُخْتَظِرِ، تو وہ پورے کی پوری قوم ایسی ہو گئی کہ جیسی کانٹے دار جھاڑیاں خش و خاشاک میں تبدیل ہو جائیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور ان کا بھوسا بن جائے، وہ قوم اس طرح بھوسا بنی پڑی ہوئی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو نصیحت کے واسطے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی ان واقعات سے، اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی ان سے عبرت حاصل کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، اسی طرح جٹلا چکی ہے ایک اور قوم، قوم لوط، بالنذر، ڈرانے والے کو، حضرت لوط علیہ السلام کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے بھیجا ان پر بارش، لیکن بارش کس چیز کی؟ حاصبا، اس بارش کو کہا جاتے ہیں جس میں پتھر برسائے جائیں، پتھروں کی بارش ہم نے ان پر بھیجی۔ الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم نے بچا لیا۔ نجیناہم بسحر، دوسری جگہ آتا ہے الا امرأ، مگر اس کی بیوی جو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی وہ بھی عذاب میں، اس پر بھی عذاب آیا، لیکن باقی گھر والوں کو بچا لیا ہم نے۔ الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو رات کے آخری پہر میں، یعنی ان کو حکم ہو گیا تھا کہ رات کے آخری پہر میں یہاں سے نکل جانا، اور پھر مڑ کر جب آوازیں آئیں تمہیں، قوم پر پتھر برس رہے ہوں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تو بیوی نے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر آیا، بیوی کو بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا۔ نعمتا من عندنا، یہ انعام ہے میری طرف سے، کن کے لیے؟ جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس کے گھر والے ہیں۔ کذالک نجزی من شکر، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو حق کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، ایسا نہیں ہے کہ اچانک عذاب ان پر آ چکا، نہیں، وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ، البتہ ڈراتے رہے، بطشتنا، میری پکڑ سے۔ کون؟ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سدومیوں کو اور اپنی قوم کو ڈراتے رہے، خبردار کرتے رہے، لیکن وہ کیا کرتے رہے؟ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، ٹھکراتے رہے اور حضرت لوط ہی کو ڈرانے کی کوشش کرتے رہے، جو دعوت تھی اس کو ٹھکراتے رہے اور حضرت لوط ہی کو دھمکاتے رہے کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تجھے شہر سے نکال دیں گے، تو اس قسم کی دھمکیاں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور مطالبہ کرنے لگے حضرت لوط علیہ السلام سے اس کے مہمانوں کا۔ یہ واقعہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ جو فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے انسانی شکل میں، پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے مہمان بن کر، بیٹے کی خوشخبری دے کر، پھر لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے مہمان بن کر، تو قوم کو پتہ چل گیا، بیوی نے بتا دیا کہ مہمان آئے ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، خوبصورت شکلیں ہیں فرشتوں کی، تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو قوم نے حملہ کر دیا گھر پر اور آ کر مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ دوسری جگہ پھر اس کی بڑی تفصیل ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح کرو، ان سے نکاح کرو اور مجھے رسوا نہ کرو اپنے مہمانوں کے سامنے۔ اور اس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے کاش میرا کنبہ مضبوط ہوتا تو میں اپنے مہمانوں کا دفاع کرتا۔ تو جب یہ پریشان ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ نہیں تو ہمارے ارادے سے واقف ہے،
دروازے کو توڑا، اور بعض روایات میں ہے کہ دیواروں کو پھلانگا اور اندر آ گئے۔ تو لوط علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو مہمانوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں سزا دینے کے لیے آئے، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، انسانی شکل میں ان کو آنے دو۔ جب وہ اندر آئے، جو لوگ اندر آ گئے تھے ان کی آنکھوں کی بینائی اچک لی گئی اور وہ اسی وقت اندھے ہو گئے، ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس بھاگے، سب کے سب نابینا ہو کر، اندھے ہو کر وہاں سے واپس بھاگے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ ہم انہیں مزہ چکھانے کے لیے اور سزا دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، تم رات ہی کے آخری پہر اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جانا، لیکن یہ جو بیوی ہے آپ کی، یہ انہی کے ساتھ رہے گی، کیونکہ یہ انہی کے ساتھ ہے اور یہ عذاب کے لپیٹ میں آئے گی۔ تو اسی کا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، جب مطالبہ کیا حضرت لوط علیہ السلام سے مہمانوں کے بارے میں، فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے اچک لی ان کی آنکھیں، ان کو نابینا بنا دیا، فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، اور کہا کہ پس چکھو ہمارے عذاب کو اور ہمارے ڈرانے کو، ہمارے کھڑکھڑانے کو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور بکرتاً عذاب مستقر، اور ہم نے ہلاک کیا ان سب کو بکرتاً، صبح کے وقت، یہ جو عذاب آیا یہ صبح کے وقت، تو صبح کے وقت ہم نے ہلاک کیا عذاب مستقر، ایسا عذاب کہ جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، پس چکھو میرے اس عذاب کو اور کیسا تھا میرا ڈرانا کھڑکھڑانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو واسطے نصیحت کے، لیکن ان لوگوں کے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی ایسا کہ اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کہ ان واقعات کا ذکر کیا، اتنی طاقتور قومیں، طاقت والی قومیں، عمریں اتنی زیادہ، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو مچھر اور مکھیوں کی طرح اڑ رہی تھی اور مر رہی تھی، ان کی طاقت کی پھر کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اس لیے اے انسان فکر میں آ جا اور فکر والی زندگی گزار۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کل بھی انشاءاللہ اسی وقت ہوگا درس قرآن، اور اگلے ہفتے سے فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك، ارجو الرب الكريم، كلنا خطاؤون